کسی بھی پروگرام کی صدارت بڑا امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، کافی وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں پہلے سے ایڈوانس میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب کا، جو پریزیڈنٹ ہے انٹرفیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے۔ اس میں بات دراصل یہ ہے کہ بعض چراغ بے فیض نہیں ہوتے، صرف بتایا جاتا ہے۔ شعر ہے، بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، سورج بجھا تو ڈھونڈ کر لایا گیا مجھے۔ میں افتخار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے لے کر آیا ہوں تاکہ وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میری گفتگو کے دو حصے بلکہ تین ہیں۔ پہلا تو اظہار تشکر ہے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کے لیے، انہوں نے الحکمہ فاؤنڈیشن کا اب سے 3 دہائیوں قبل اس کو قائم کیا اور 30 سال تک لگاتار اسی ذمہ داری کو اس کے فرائض منصبی کے ساتھ متواتر مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ نبھاتے رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اور آپ کے تمام رفقائے کار کو جو آپ کے سفر میں شامل حال ہیں تو ہم سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے یہ سفر یوں ہی چلتا رہے اور اسی طرح سے لوگوں کے بیچ میں خیر سگالی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ الحکمہ، یہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑی اچھی تعداد میں خواتین ہیں اور سب عمر کی بچیاں بھی ہیں، یہاں بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، بڑی بیلنسڈ آڈینس ہے، اس لیے کچھ باتیں کرنی بہت ضروری ہے۔ ہم بچپن سے حکمت اور مصلحت یہ 2 الفاظ، یہ 2 اصطلاحیں، یہ 2 ٹرمز سنتے آئے ہیں۔ حکمت کہتے کسے اور جب الف نام لگ جاتا ہے، مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو پھر معنی مخصوص ہو جاتے ہیں اور محدود ہو جاتے ہیں۔ الحکمہ یعنی حکمت کے ساتھ، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں انگریزی میں تو کہیں گے ان اے ٹیکٹفل مینر۔ کسی بھی چیز کو پریزنٹ کرنے کا، پیش کرنے کا ایک ایسا طریقہ، ایک ایسی زبان، ایک ایسا مضمون، ایک ایسا اسلوب جس میں یقینی طور پر جذبہ خیر سگالی پیوست ہو، چونکہ سامنے والا آپ کی بات کو جب تک نہیں سنتا جب تک آپ اس کے دل کو نہیں چھوتے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب آپ دل کو چھو لیتے ہیں تو دماغ خود بخود جو ہے چھو لیا جاتا ہے۔ تو بہت عمدہ آپ کی فاؤنڈیشن کا نام ہے اور بالکل اس کے جذبے کے مطابق، اس کے احساس کے مطابق، اس کی تشریح اور تفصیل کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا میدان تعلیم بھی ہے، صحت بھی ہے، سگالی بھی ہے، معاشرے میں امن اور سلامتی اور بھائی چارگی پیدا کرنا بھی ہے۔ تو اظہار تشکر۔ دوسرا مرحلہ ہے، یہاں پر جو لوگ یہاں پر تشریف لائے انہوں نے اپنا پریزنٹیشن کیا، مگر اس سے پہلے آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیئرمین نیشنل مائنورٹیز کمیشن جناب اقبال لال پورہ صاحب، میں ہمیشہ مائنورٹیز کمیشن کو کہتا ہوں کہ مائنورٹیز کمیشن از دی انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ آف دی مائنورٹیز آف انڈیا۔ بدقسمتی سے اقلیتیں، چاہے کوئی بھی اقلیت ہو، ہم اس ادارے کو اور اس ادارے کی قیادت کو، اس کی لیڈرشپ کو اتنی طاقت نہیں دیتے جتنی کہ ہم کو دینی چاہیے۔
اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جتنی آپ اس ادارے کو طاقت دیں گے اتنی ہی آپ کی آواز میں بھی طاقت آئے گی، اور یہ طاقت ان کو وہ طاقت دے گی جس سے کہ یہ ان تمام باتوں کو جو آپ ان سے کرتے ہیں ان کو آگے مضبوطی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی میں اس بات کی بڑی بھاری اہمیت ہوتی ہے کہ طاقت آپ کے پیچھے کتنی ہے۔ ہمارے بیچ میں یہاں پر ڈاکٹر ہرش گوئل رہے جس سے میرا بڑا پرانا تعلق رہا۔ ہرش گوئل صاحب یہاں پر 4-5 باتیں بنیادی طور پر کہہ کے گئے۔ آنیسٹی کی بات کی انہوں نے، ٹروتھ کی بات کی، لو اینڈ کمپیشن کی بات کی، اور قدرت خداوندی کی بات کی۔ اس کے بعد میں ہمارے درمیان میں آئے پروفیسر احمد گوئل صاحب۔ پروفیسر احمد گوئل صاحب نے جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات کی اور اس میں اسلامک بینکنگ کی بات کی، اور میں اس میں ذرا سا 2 باتیں جوڑ دوں مختصر کیونکہ وقت کی تنگی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمز کی ایز اے کمیونٹی فیلئر ہے کہ نمبر 1 آپ دنیا کے 57 مسلم کنٹریز میں نہ اسلامی بزنس اسٹیبلش کر سکے نہ اسلامی بینکنگ اسٹیبلش کر سکے، جس کی 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آج کی دنیا میں جو اکنامک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم ہے، اور انٹرسٹ کے بارے میں لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، اس عمل کو جاری کرنے والا، اس کا کسی کا واسطہ یا براہ راست اس کا حصہ بننے والا، اس کے بارے میں جو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، معافی نہیں ہے۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ اگر نفع کے شریک ہو تو نقصان کے کیوں نہیں ہو؟ کیا دنیا میں اس سے بہتر کوئی جسٹ اور فیئر اکنامک اور فائنینشیل سسٹم ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر میں اگر نفع کا شریک ہوں تو میں نقصان کا بھی شریک ہوں؟ یہی بات تو آپ نے کی۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرضے لے رہے ہیں لوگ، میں آپ ہی کی بات کہہ رہا ہوں، قرضے لے رہے ہیں ہزاروں کروڑ میں، لاکھوں کروڑ، اور ویو آف ہو رہے ہیں ان کے قرضے، اور جس نے 10,000 لے رکھا ہے وہ کوڑی کوڑی کے لیے مرتب کر رہا ہے۔ یہ اسلامک سسٹم آف اکنامکس ہے۔ دوسری بات، ہمارے درمیان میں پھر آئے آپ کے سمیر صدیقی صاحب۔ سمیر صدیقی صاحب نے بنیادی طور سے موٹیویٹر ہیں، لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، لوگ مورال بوسٹنگ کرتے ہیں، اچھے خیرات پیش کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں ہمارے آپ کے درمیان میں رکھی جس سے کہ مشین کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کہیں نہ کہیں آپ سب کے دل و دماغ میں ایک خوف پیدا ہو گیا ہوگا کہ اب تو کچھ بھی ایسا نہیں بچا جو گرفت میں مشین کی نہ ہو۔ ایسا ہے نہیں دوستو۔ جب کسی چیز کا جواب کہیں نہیں ملتا تو اس کا جواب ایمان میں ملتا ہے۔ کمزوری ہماری اپنی ہوتی ہے، جب ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوالات بڑھتے جاتے ہیں، جوابات گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس تمام برہمانڈ میں، اس کائنات میں، اس یونیورسل میں جو کچھ بھی گھٹا ہے، جو کچھ بھی گھٹ رہا ہے، جو کچھ بھی آگے آنے والے وقتوں میں گھٹنے والا ہے، وہ یقیناً کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، ترقی بھی ہے، تنزلی بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو دنیا میں نہ ہو رہی ہے۔ لیکن بنیادی سوال جو میں آج کی ساری گفتگو سے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ اصل مسئلہ یہ سب ڈیٹیلنگ نہیں ہے، ڈیٹا کی، مشین کی، اور بینکنگ کی، فائنینس کی، اکانومی کی، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے۔ فکر، جب تک فکر آپ کی درست نہیں ہوتی تب تک عمل درست نہیں ہوتا، اور جب عمل درست ہوتا ہے تو پھر عمل سے تحریک جنم لیتی ہے، اور جب تحریک درست ہوتی ہے تو اس سے پھر ایک ترتیب وجود میں۔ ٹیسٹ کہاں ہے؟
जहाँ टेस्ट है ना तो उसमें हम बैठते हैं, जब बैठते नहीं तो पास कैसे हो। इसलिए सबसे पहली दुरुस्त करना जो चीज़ अपनी है कि हम अपनी फिक्र को दुरुस्त करें। देखना है हमें कि हमारी फिक्र का रुख क्या है। क्या हमारी फिक्र का रुख ये है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ ले, हमारा घर सबसे अच्छे स्कूल में बन जाए, हमारे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो जाए, हमारी बच्चियों का और हमारे बच्चों का जो शादी का फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा उसमें लेविशनेस होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा उसमें डिशेस होनी चाहिए। क्या ये हमारी प्रायोरिटीज है? हम 6-6 दिन 7-7 दिन तक शादी करते रहते हैं, हमारे फंक्शन से खत्म नहीं होता। हमारी सोच का तरीका ये हो रहा है कि हमने आज जो कपड़े पहन लिए वही बच्चियां या खवातीन बैठी हुई, जो कपड़े हमने आज पहने वो हम कल कैसे पहने। इस पिछली शादी में हमने लिबास पहन लिया था तो इस शादी में ओहो ये तो रिपीट हो रहा है, हमारी शान रख लेगी। क्या लिबास से क्या होगा? क्या लिबास से क्या होगा? आपकी अजमत, आपकी बुलंदी बिल्कुल नहीं क्या होगा, आपके अखलाक से क्या होगा। दूसरी तरफ ले जाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये फरमा दीजिए कि हमें सबसे अफजल Who is the best amongst the followers? हम में सबसे उच्च कौन है? तो मेरे आका क्या फरमाते? ये नहीं कहते कि जो नमाज सबसे ज्यादा पढ़ता, जो ज़कात सबसे ज्यादा देता, जो हज सबसे पहले करता, ये सब नहीं कहते। वो क्या फरमाते हैं कि जिसका अखलाक सबसे बुलंद है। ये मशीन की नहीं है, मशीनें 1000 पैदा हो जाए, जंग अखलाक की है दोस्तों। हमारा अखलाक बिगड़ गया, हमारे तौर तरीके बदल गए, हमारी सोच का ढंग बदल गया, हमारी तरजीहात बदल गई। और अल हिकमा फाउंडेशन मैं समझता हूँ, जो मुझे समझ में आया इंसान, मुझे ये समझ में आया कि आप फिक्र की सिमत को अपनी अखलाकी समतों की से दुरुस्त करने की इन उसूलों के ज़रिए से, इसमें आपने अखलाकियात को बहुत बड़ी जगह दी है, इंसानी हमदर्दी को बहुत बड़ी जगह दी है, लोगों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने को बहुत बड़ी जगह दी है। मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी उसूल हैं जिससे कि हम एक अच्छा माशरा, एक अच्छी इंसानियत बना सकते हैं। हमारे आज जब वो देखते हैं सड़क पर हर आदमी हैरान है, परेशान, चेहरों पे खुशी नहीं है लोगों को। मैं अपनी खुशी से खुश नहीं हूँ, मैं आपकी खुशी से बेइंतहा परेशान। एक ऐड आता है कि मेरी खमीज तुम्हारी खमीज मेरी खमीज से ज्यादा सफेद क्यों। मैं इस बात से बड़ा परेशान। 2 बातें आपसे बुनियादी कहूंगा, लंबी बात नहीं कहूंगा। जिस दिन आप और मैं अपने सगे भाई और सगी बहन, आगे की बातें तो बाद में आएंगी, अपने खूनी रिश्तों की खुशी पर ईमानदारी से, दिल बताएगा आपका, ईमानदारी से उतना ही खुश होने लगे जितना आप अपनी जाती खुशी पर खुश होते हैं। आप यकीन जानिएगा आज से आपका अखलाक बुलंद होना शुरू होगा। ये पहली सीढ़ी है। भाई भाई की खुशी से खुश नहीं, लोगों के अंदर कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन खत्म हो रहा है। इतना तो हम कर सकते हैं कि अगर किसी के हाथ कोई अच्छी बात हुई है, किसी के यहाँ खुशी आई है, किसी का नया घर बना है, किसी के हालात बेहतर हुए, तो क्या हम उसे जाकर मुबारकबाद नहीं दे सकते? हमारा हाल ये है, मैं सलाम कैसे करूँ? मैं तो फलां हूँ, सलाम तो इसे करना चाहिए। सलाम करने में इतना बहुत, एप्रिशिएट करने में इतना बहुत। इसलिए दोस्तों, मैं बातें तो बहुत है, मैं तो घंटों आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगले 1 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए
سوچیے کہ ہم کچھ لے کر جائیں. کئی گھنٹے سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گردان ہو گئی جو بے معنی اور بے مقصد. 2 پیغام، 2 باتیں اگر ہم یہاں سے لے جا پائیں، اور اس کے لیے میں آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں. نمبر 1، دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا یہ مزاج بنائیے. نمبر 2، اپنی جینیس کو، اپنی انرجی کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی ایکسپیرینس کو، اپنے ایکسپوجر کو آپ کہاں جائے کر رہے ہیں؟ بلیم گیم میں، کنڈیمنیشن میں، کرٹیسزم میں، کیڑے نکالنے میں بھائی کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس کو آپ اپنی عقل کے حساب سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے برا ہے، ایک تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ میں زندگی میں کر کے کامیاب ہوں. تو جس کو آپ سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں اس کے اندر چند خوبیاں تلاش کیجیے، اور خوبی سے کوئی انسان دنیا میں خالی نہیں ہے. آئیے ان تمام لوگوں سے جن کو ہم اپنی وجوہات کی بنا اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے، ملنا پسند نہیں کرتے، گفتگو پسند نہیں کرتے، بٹھانا پسند نہیں کرتے، یہ دوری کیسے دور ہوگی؟ کیا برا بھلا کہنے سے دور ہو جائے گی؟ کیا بائک آؤٹ سے دور ہو جائے گی؟ کیا آئسولیشن سے دور ہو جائے گی؟ کیا نہ ملنے سے دور ہو جائے گی؟ کیا اپنی بستی الگ بسانے سے دور ہو جائے گی؟ کیا اپنے ادارے الگ بنانے سے دور ہو جائے گی؟ کیا اپنے آپ کو بالکل ایک الگ ان کا چیز بنانے سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. دوسری بات، انگیجمنٹ. جس کو پسند کرتے ہیں اس سے ملیے یا نہ ملیے، یہ دوسرا اور آخری بات کہہ رہا ہوں. جس سے پسند کرتے ہیں اس سے ملیے یا نہ ملیے. جس کو پسند نہیں کرتے اس کو اپنا پسندیدہ کیسے بنائیں، اس پر محنت کیجیے. اگر یہ کچھ سیکھ لیا تو دوستو زمین بھی بدل جائے گی، ماحول بھی بدل جائے گا، حالات بھی بدل جائیں گے. اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ جہاں جہاں بھی نفرت ہے، دویش ہے، گھৃণا ہے، ہمیں اس کو بدلنا ہے. اور اس کو بدلنے کے لیے مجھے کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرنا ہے، اس کے لیے پہل مجھے کرنی ہے. یہاں اکثر جو ہے حالانکہ یہاں ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں، ہندو بھائی بھی بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کھل کے بات کہنے کی اور کرنے کی عادت ہے. یہ وقت، یہ زمین، یہ حالات، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس سے زیادہ غنیمت وقت اخلاق حسنہ کا، اس کو پھیلانے کا ملے گا نہیں. یہ تبلیغ کا اور دعوت کا اور فکر کا وقت ہے. اگر میں اپنی بات شاید کہہ سکا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.